السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو مس مت کرنا، یہ ویڈیو لاسٹ تک پوری دیکھ کے جانا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جنت میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے یہ سب اچھا سے ایکسپلین کیا ہے، ہم نے سنا اور یہ ویڈیو ہم نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی سنواؤں، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ہمیں جنت پانا ہے تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلنا پڑے گا اور سنت کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا، تبھی جا کے ہمیں جنت مل سکتا ہے۔ تو عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جو وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، بہانا نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرت، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرت، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرت، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر۔ تو اجرت، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے، جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں، 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تو جو میں گود میں ضروریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔
आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली म्यूजिकल वॉइस, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी 33 पर फुल स्टॉप लग जाएगा। 33 बिलियन साल के बाद भी आप 33 के होगे। और पांचवी चीज सबसे आला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जो तुम दुनिया में चाहते थे ना, अब वो होने लगे। अब वो एक शख्स बदसूरत हो जाता है, काला हो जाता है, वो बेचारा शीशा भी शर्मा के देखता है। लेकिन एक हदीस सुनाऊं आपको, एक काला है और पैसा भी कोई नहीं, पकड़ूं तो अगर मैं ईमान ले आऊं तो मैं आपके साथ जन्नत में जा सकता हूं। आपने फरमाया तू अपने काले होने का गम न कर, जब तू मेरा साथ देगा ना तो जन्नत में अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बनाएगा कि तेरे चेहरे की लाइट 1000 साल तक दिखाई देगी। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 माइल नहीं, 1000 साल, 1000 ईयर तेरे चेहरे की लाइट जाएगी, तो इतना खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो क्या क्या सिफतें हो गई? अमरत, ये सब चीज़ जन्नत में मिलेगा, और जन्नत पाने के लिए हमें इस दुनिया में कुछ अच्छा कर्म करना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा और अच्छा से जीना पड़ेगा। नबी की सुन्नत के मुताबिक हम सबको चलना पड़ेगा, तभी जाके हमें जन्नत में हर कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही जन्नत मिलना इतना आसान नहीं मेरे दोस्तों। आगे बने रहिए, एक अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील ने, इसको सुनिए, सुनने में कितना मज़ा आता है। दाढ़ी कोई नहीं, अजरत जिस्म पे बाल कोई नहीं, सर के ये और ये, ठीक, अकहल आंखों में सुरमा, जिआत, बाल नीम घुंघरियाले, और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो, अंदर कैसे जाएं, तो ताले लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग जाएंगे, और जो ईमान वाली औरत है उसके बाल यहाँ से चलेंगे, और वो भी 130 फुट हो जाएगी ना, यहाँ से चलेंगे और पाँव की एड़ी तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे। यहाँ तो बेचारियों के सर में जुएं पड़ी रहती हैं, वहाँ अल्लाह मोतियों से सजा देगा, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से। फिर कहेंगे भाई चलो जन्नत में चलें, कैसे चलें? अबाना आदम अलैहिस्सलाम हमें जन्नत में ले जाओ, आप हमारे अब्बा हैं। इस दुनिया में जो कुछ नहीं है वो सब कुछ जन्नत में मिलेगा, और जन्नत जाने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाया था, किसी और से बात करो। अब ये सारा काफिला चल रहा है, आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, या इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, सारे नबी कहेंगे ना बैना। आखिर जब ये चलते आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कहेंगे देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूँ कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दें, तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अहसन मिन कलम तरक़त्तुईनी। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनने के बाद एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن راجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت في القاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفتاء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ماجر القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یہ مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن نامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ. ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا. میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی. مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا. زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا. وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. حرام ہے نبیوں پر جب تک میں جنت میں چلا جاؤں. حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو یا رسول اللہ. دروازہ کھلوائیں. اب سجد. سوچو ذرا، ہم وہ نبی کا امت ہے جن کو ہر چیز کا پاور دیا ہوا ہے، ہر چیز کا مہتو دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ہمیں گرو ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. سجدہ کریں گے. میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع. مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ. میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں.